الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی، اور مزید احسان اللہ نے یہ کیا ہے کہ ہم سب کو اللہ نے کچھ دیر قرآن و حدیث کی بات سننے کا موقع عنایت فرمایا ہے. یہ اللہ کا بہت کرم اور احسان ہے. رمضان المبارک کا مہینہ سمجھیے کہ یوں آیا اور یوں چلا گیا. 20 رمضان آج ہو چکا ہے. پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان کب سے شروع ہوا تھا کب ختم ہونے کو. یہ قرآن کا وعدہ ہے. قرآن نے کیا کہا کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. باقی مہینوں کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ نہیں کیا کہ چند دن ہیں، بلکہ اللہ نے ایک رمضان کے جو قسم کہا کے یعنی اس کا تذکرہ کیا کہ میرے بندوں گھبرانا نہیں ہے کہ 30 دن روزہ رکھنا ہے کیسے ہوگا. تو اللہ نے کیا کہا ایام معدودات، یہ گنتی بس چند دن ہے. واقعی میں رمضان کب شروع ہوا اور 20 رمضان ہو گیا. دوسرا عاشرہ آج ختم ہونے کو ہے، کچھ پتا بھی نہیں چلا. اور اللہ کا شکر ہے کہ روزہ بھی اچھا چل رہا ہے سب لوگوں کا. سب لوگ روزہ رکھتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی جو ہے روزے سے محروم ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے کہ چند پیسے کی وجہ سے جو ہے آخرت کو ہم برباد کر رہے ہیں. ہے کہ نہیں؟ 11 مہینے تو کماتے ہی رہتے ہیں. کیا ہے 11 مہینے اللہ کا شکر سب لوگ کماتے ہیں، اور اس مہینے میں بھی کمانا ہے لیکن اس کا وقت کم کر دیا جائے. کیا ہے لیکن روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. روزہ تو ایک نہیں، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. فرض ہے یہ. کیا ہے یہ؟ فرض ہے. اور ایک چیز یہاں پر یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور روزہ میں ہم لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے؟ کیا ملے گا اللہ کو؟ اپنے بندوں کو بھوکا رکھنے سے اللہ تعالیٰ کو کچھ فائدہ ہوگا؟ یہ تو دیکھا جائے تو کچھ لوگ یہ کہیں گے غیر مذاہب کے لوگ کہ جو ہے ان کے بھگوان ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کوئی کہیں گے لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں جو یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ لعلکم تتقون. اس میں میرا فائدہ نہیں ہے، تمہارا فائدہ ہے. کیا ہے؟ یہ بندوں کا فائدہ ہے، مومن کا فائدہ ہے کہ ان کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، پرہیزگاری آئے گی، وہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے حکم کو مانے گا. جس طرح رمضان کے مہینے میں حلال چیز کو ہم نہیں کھا سکتے ہیں اور اللہ نے روزے کی حالت میں منع کیا ہے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ حرام چیزوں کو چھونا نہیں ہے. حرام چیزوں کے کیا قریب بھی نہیں جانا ہے. یہی تو ہمیں رمضان آتا ہے ہر سال ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جس طرح آپ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے حلال چیزوں سے آپ بچتے ہیں، اسی طرح رمضان کے بعد بھی آپ حرام چیزوں سے کیا ہے بچیں. جی تو اللہ تعالیٰ نے جو روزہ کا یہ حکم دیا ہے اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. جیسے سال میں ایک مرتبہ مال پر زکات ہوتا ہے، جو مالدار لوگ ہیں وہ زکات نکالتے ہیں،
کیوں؟ تاکہ ہمارا مال کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے، پاک ہو جائے، پاکیزگی اختیار ہو جائے۔ اسی طرح یہ ہمارے جسم کا بھی زکات ہے، ہمارے جسم کا بھی کیا ہے؟ زکات بنتا ہے۔ اور ہمارے جسم کا زکات کیا ہے؟ وہ ہے روزہ رکھنا، تاکہ ہمارے جسم کے اندر کوئی چربی زیادہ ہو چکے ہیں، اتنی جو فیٹی ہو چکے ہیں، موٹے ہوتے جا رہے ہیں کہ زندگی میں جو ہے ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارا پیٹ جو ہے کہاں؟ آگے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کو بھی کم کرنے کے لیے اللہ نے کیا ہے؟ روزہ کا جو نظام چلایا ہے۔ تو بہت سارے فائدے ہیں روزہ رکھنے کے، لیکن وہ سب فائدے بعد میں ہیں، لیکن سب سے پہلے حکم کس کا ہے؟ اللہ، ہمیں یہ کرنا ہو۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لوگ اس مہینے کے اندر رمضان کا مہینہ پایا ہو اور روزہ رکھا ہے، تراویح کی جو ہے اہتمام کر رہے ہیں، وہ بھی خوش نصیب لوگ ہیں۔ تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے آپ کے سامنے وہ ہے شب قدر اور اعتکاف۔ مختصر میں بات کریں گے کہ روزہ آدمی کے قرآن بھی یاد کرنا ہوتا ہے، مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے، بولنا بھی ہوتا ہے۔ تو ذرا آپ لوگ میری طرف توجہ دیجیے اور بیٹھ کے سوئیے نہیں پلیز، اللہ کے واسطے سب جگہ کو جگہ دیجیے۔ رمضان کے مہینے میں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ خالی پیٹ میں نیند تو نہیں آنی چاہیے۔ سب لوگ ایک منٹ روشنی پر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ لیکن اللہ تعالی نے اس امت پر یہ احسان یہ بھی کیا ہے کہ اعتکاف جیسی عبادت اس امت کو عطا کیا ہے۔ آج صبح میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا، اس میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ فَظَلُّوا لَهَا عَاكِفِينَ، کہ پہلے کے جو امت، پہلے کے جو لوگ تھے وہ لوگ بھی اعتکاف کرتے تھے، اور وہ اعتکاف اس کا ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنے بتوں کے سامنے جو ہے اچھے انداز میں نہا سنا کے فریش ہو کر جو ہے بیٹھ جایا کرتا تھا، اور وہ یہ قسم کھائے، منت مانتا تھا کہ جب تک ہمارا یہ کام نہیں ہوگا ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں کتابوں کے اندر اس کی تفسیر میں، فَظَلُّوا لَهَا عَاكِفِينَ کی تفسیر میں مفتیان کرام کہ پہلے کی امت کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں، ہر ایک امت کے اندر یہ اعتکاف کا سلسلہ چلا تھا اور چلا آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اعتکاف کی حیبت کو، اس کے انداز کو بدل دیا، اور اعتکاف جو ہے سنت جو ہے قرار دیا گیا، یعنی فرض علی الکفایہ کہا جاتا ہے اس کو۔ بستی کے اندر سے اگر ایک آدمی بھی بیٹھ جاتا ہے تو ادا ہو جائے گا، لیکن اب ہم لوگ جو ذہن میں یہ چیز یہاں رہتا ہے کہ ایک آدمی تو بیٹھے گیا تو کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی وہ جو آدمی بیٹھا ہے وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے بیٹھا ہے، آپ کی آخرت بنانے کے لیے نہیں بیٹھا ہے کہ نہیں؟ جو انسان بیٹھے گا تو مرنے کے بعد قبر میں تو اکیلا جائے گا، کہ ساتھ میں ویسا نہیں کہ فلاں آدمی میرا دوست اسی لیے بیٹھا چلو ہاں، ایک تو جانے کو تیار ہوگا نہیں، پہلی بات جانے کو تیار ہوگا کوئی نہیں تیار ہوگا۔ تو ہر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، کیا ہے؟ ہمیں بیٹھنا چاہیے، اور اللہ نے اعتکاف فرض نہیں کیا ہے۔ اگر فرض ہوتا تو پھر مسجد میں کیا ہوتے؟ سب لوگ سوئے رہتے، سب لوگ کہتے بھائی اعتکاف کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے اعتکاف کو سنت کے دائرے میں رکھا ہے اور فرض علی الکفایہ کے درجے میں رکھا ہے، کہ اگر بستی سے ایک آدمی بھی بیٹھ جاتا ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن میں سب سے کہوں گا کہ جو لوگ بھی فری ہیں، زیادہ عمر کے لوگ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، پوتا ہے گھر کے اندر، وہ لوگ اپنا کام کر لیں گے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ 10 دن کے لیے آپ مسجد کے اندر آ جائیں۔ کیا ہے؟ ہر آدمی اپنی نیت کرے، ارادہ کرے، اس لیے کہ یہ اعتکاف سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ہر سال اعتکاف کیے ہیں، پھر صرف ایک سال جو اعتکاف نہیں کیے تھے جس میں جنگ ہو رہی، جو آج کے دن، آج 20 رمضان ہے، تو آج کے دن کون سی جنگ؟ غزوہ بدر، غزوہ احد ہوا تھا، غزوہ بدر تو 17 رمضان کو ہوا تھا۔
تو اس وجہ سے جو ہے اس نے اعتکاف چھوڑ دیا تھا. لیکن رمضان کے بعد اللہ کے نبی جو ہے 10 دن اعتکاف کیے تھے. تو یہ اعتکاف کیا ہے؟ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو ایک دن اعتکاف میں بیٹھنے کی یہ فضیلت ہے کہ انسان جو ہے جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ جتنی دوری کا فاصلہ یہ زمین اور آسمان کا ہے. اللہ، ایک دن اگر اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو ایک شخص، تو بتائیے کہ اگر کوئی شخص 10 دن اعتکاف میں اگر بیٹھ جاتا ہے تو بتائیے کہ وہ جہنم سے کتنا دور ہوتا چلا جائے. کیا ہے؟ جہنم سے بہت دور ہوتا چلا جائے. اس لیے ہر آدمی اپنی اپنی یہ نیت کرے، ارادہ کرے کہ جو لوگ بھی فری بیٹھے ہیں، فری مطلب تو دنیا کے اندر کوئی انسان فری نہیں ہے، ایک بات تو دیکھا جائے، لیکن ایک ہے جو ان کا بیٹا گھر کے اندر ہے، پوتا ہے جو گھر کا کام سنبھال سکتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مسجد کے اندر کیا ہے؟ آ جائیں. اور آج مغرب سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے اپنا پورا ساز و سامان کے ساتھ مسجد کے اندر کیا ہے؟ آ جائیں. جی. اب رہا مسئلہ کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے وہ اعتکاف کی جو اصول و آداب ہیں ان کو بھی خیال رکھیں، ہم لوگ ان کا بھی خیال رکھیں. سب سے پہلا یہ کہ مسجد کے اندر جب آپ آ گئے تو 10 دن مسجد سے باہر آپ نہیں جا سکتے ہیں. نہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں، نہ کسی کے جنازہ میں جا سکتے ہیں، آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے ہیں مسجد سے باہر. مسجد کے اندر ہی اگر سب کچھ ہے، قضاء حاجت کے لیے باتھ روم ہے، وضو خانہ ہے، اور کھانا جو ہے گھر کا کوئی بچہ یا کوئی بھی علاقے اگر پہنچا دے رہا ہے تو آپ کو مسجد سے باہر جانے کی بالکل ضرورت نہیں. اگر آپ وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں چلتے چلتے اگر بات کسی سے کر لیتے ہیں تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر آپ کھڑے کھڑے کسی سے بات کرنے لگ گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، بغل میں کوئی آ گیا اور کہاں چل رہا، اب وضو بھی کر رہے ہیں اور بیٹھ کے جو ہے بات بھی کر رہے ہیں. اگر وضو کرتے کرتے بات کر رہا تو صحیح ہے، لیکن وضو کرنے کے بعد بیٹھ گئے اور اطمینان سے بیٹھ کے بات کرنے لگے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. کیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے ان سب چیزوں کا خیال رکھیں. یہ اعتکاف جو ہے یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسجد سے باہر یعنی کہ زیادہ لایانی باتوں میں اپنے آپ کو لگانا نہیں ہے. لایانی کاموں میں لایانی باتوں سے بچنا ہے. کام کی بات ہے، گھر کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو کام کی باتیں ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. رشتے دار آئے ہوئے ہیں مسجد کے اندر نہیں ہے، کوئی کام کی بات ہے تو ان سے بات چیت کر کے آپ نکل جائیں. یا جو اعتکاف معتکف حضرات ہیں وہ بھی اپنا مختصر میں بات چیت کر کے ان سے ہٹ جائیں، اور کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو ذکر میں لگائیں. کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت میں لگائیں. زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اگر تھک جائیں تو سو جائیں. سونا بھی عبادت ہے معتکف کے لیے. کیا ہے؟ سونا بھی کیا ہے؟ ایک عبادت ہے معتکف کے لیے. تو کتنے لوگ تیار ہیں اس مطلب اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے؟ آپ تیار ہیں. اور کون لوگ ہیں؟ اور کوئی لوگ ہیں؟ بس اسی لوگ. سب لوگوں کے کام ہے گیا. چلیے لوگ ارادہ کریں، نیت کریں، کوشش کیجیے. دیکھیے اعتکاف یہ رمضان کا مہینہ ہمیں جو ہے بہت مشکل سے یعنی نہ جانے اگلے سال ہم میں سے کتنے لوگ زندہ رہ پائیں گے کہ رہ پائیں گے، اس کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو نیت کریں، ارادہ کریں. ہر آدمی کیا ہے اعتکاف اپنے طرف سے، اس لیے کہ اگر بیٹھتے ہیں تو اس سے آپ کا اپنا آخرت بنے گا. کیا ہے؟ اس سے آپ کا اپنا کیا ہے؟ آخرت بنے گا. اس میں دوسرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا اپنا فائدہ. اور اس اعتکاف کے اندر جو رمضان المبارک کی جو آخری عشرہ ہے جس کو جہنم سے آزادی، جہنم سے خلاصی کا ہے، تو اس عشرے کے اندر اللہ تعالی نے شب قدر کی رات رکھی ہے. تو اس اعتکاف میں بیٹھنے سے یہ فائدہ آپ کو ہوگا کہ آپ کو شب قدر کی رات کیا ہے؟ مل سکتی ہے.
اب ایک چیز یاد رکھیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شب قدر کی رات کا مطلب یہ ہوا کہ پوری رات جاگنا ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری رات آپ جاگتے رہیں. اگر 2 گھنٹہ بھی روزانہ 10 رات اگر جاگ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ 10 میں سے جو کوئی ایک رات تو ضرور ملے گی آپ کو. ایسے تو 5 طاق راتیں ہیں جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں. لیکن مان لیتے ہیں کہ اگر 10 دن لگاتار اگر عبادت میں گزار دیتے ہیں 2 گھنٹہ 2 بجے اگر اٹھ جاتے ہیں 2 سے لے کر فجر کی اذان تک نماز تک, تو اگر ان 10 راتوں میں اگر ہم جاگ جاتے ہیں اور شب قدر کی رات اگر ہمیں مل جاتی ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اس نے گویا 70 سال کی عبادت کو اس کو ثواب کیا ہے 80 سال. کتنے 80 سال. حالانکہ 80 سال کی عمر ہمیں آرام سے ابھی سے بہت کم لوگوں کی عمر ہوگی. اگر وہ ہر سال شب قدر کی رات کو جاگتا ہے تو بتائیے کہ اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں آ گئی. دیکھیے سارا مسئلہ یقین کا ہے. کیا ہے؟ سارا مسئلہ یقین کا ہے. ہمیں جو چیز دکھ رہا ہے ہمیں اس سے ہونے کا یقین نظر آ رہا ہے, اور جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اس پر ہمارا یقین نہیں بن پا رہا. حالانکہ بغیر دیکھے ایمان لانا یہی تو ایمان میں لگائی نہیں ہے کہ نہیں. ہم میں سے کوئی بھی شخص اللہ کو نہیں دیکھا ہے, دیکھا ہے, لیکن پھر بھی ہم اللہ پر کیا ہے ایمان لائے. ہم میں سے کوئی بھی شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہم لوگوں نے, لیکن پھر بھی مانتے ہیں کہ ہمارے نبی تھے, آخری نبی ہیں. تو اسی طرح جو بھی نیکیاں ہیں جو اعمال ہیں اگر اس کو ہم کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ ایمان بالغیب کے ساتھ کہ اللہ کا وعدہ اس پر ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, تو ضرور اس کا اجر کیا ہے بدلہ ملے گا. تو جب انسان جب اس کے دل کے اندر یقین پیدا ہوگا تو اس کام کا کرنا بالکل کیا ہوگا آسان. جیسے کہ ایک انسان دن بھر مزدوری کرتا ہے کماتا ہے, کیوں؟ اس کو یقین ہے کہ شام میں چھٹی ہونے کے وقت پیسہ ہمیں کیا ہے ملے گا. تو انسان دن بھر جو دل سے کام کرتا ہے کہ نہیں. اسی طرح اگر ہم یقین رکھتے ہیں دل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس نیکی پر ہمیں اجر ملے گا, اس کام پر ہمیں اجر ملے گا, تو انسان جو ہے خوشی خوشی اس کام کو کیا ہے کرے گا. اور دیکھیں آپ کہ انسان دن بھر کام کرتا ہے, ہر کام کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, کھڑے کھڑے کچھ لوگ دن بھر جو ہے سب کچھ کر رہا ہے, لیکن نماز کے لیے تراویح کے لیے 1 گھنٹہ کھڑے ہونے میں ان کے اندر طاقت نہیں. تو یہ جسم کی کمزوری نہیں ہے بلکہ ایمان کی کمزوری ہے. کس کی کمزوری ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے. جسم کی اگر کمزوری ہوتی تو وہ انسان دن بھر کھڑا کھڑا کام نہیں کرتا, دھوپ میں اپنے آپ کو نہیں کھپاتا. تو دن بھر انسان اپنے آپ کو کھپا رہا ہے, پریشان کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سنت ہے, فرض ہے بال بچوں کے لیے کمانا, لیکن کیا ہم اللہ کے لیے 1 گھنٹہ وقت نہیں دے سکتے؟ کیا ہم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے, اپنے آخرت کو درست کرنے کے لیے 1 گھنٹہ ہم تراویح میں وقت نہیں لگا سکتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو سننے کے لیے 1 گھنٹہ نہیں لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کا پکا ہونا, ایمان کا مضبوط ہونا بالکل ضروری ہے. اس حساب سے دیکھا جائے تو ہمارا ایمان کیا ہے کمزور ہے. جسم اللہ کا شکر ہے ہم لوگ صحت مند ہیں, سب لوگ اچھے ہیں, لیکن ایمان کیا ہے ہمارا کمزور. اور آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ رمضان کا مہینہ ہے, اس مہینے کے اندر جو ہے سب صبر کا مہینہ ہے, غمخواری کرنے کا مہینہ ہے. جو غریب ہیں ہمارے پڑوسی میں, جو لوگ بھوکے ہیں, تو ان کا بھی خیال رکھیں کہ دیکھیں کہ ان کے گھر میں عید کے لیے کچھ سامان مہیا ہوا کہ نہیں ہوا ہے, ان کا بھی خیال رکھیں. تو اپنے زکوٰۃ اور فطرہ سے جو ان کی مدد اور تعاون کریں. اصل میں دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیتے نہیں ہیں, لیتے اس لیے نہیں لیتے ہیں, جو میں بات کہنے جا رہا ہوں غور سے سنیے گا, وہ لیتے اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ عادت ہے کہ احسان جتلانے کا, 10 لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا, جس کی وجہ سے آپ کے محلے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے جو غریب ہیں, میں نے خود ان کی مدد کی ہے, چھپکے سے میں نے کی ہے, بتایا نہیں ہے کسی کو, اور میں نے جس کی مدد کی اس کو بتلایا بھی, لیکن کسی سے بتلانا نہیں ہے. کمزور لوگ ہیں لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے لوگوں سے لینا نہیں چاہتے ہیں.
क्यों? तो 10 लोगों के सामने बयान करता है, जलील करता है। तो जिसकी वजह से लोग लेना नहीं चाह रहे हैं, तो हम लोग कोशिश ये करें कि छुपके से सत्ता दें। आप ऐसा सत्ता दें और ऐसे उनकी मदद करें, ताउन करें कि एक हाथ से दे जो दूसरे हाथ से मालूम भी न चले। क्या है? एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को क्या है? मालूम भी न चले। इसलिए गमखारी का महीना है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी का मामला करें, जो गरीब है उनके घर के अंदर पता करें, देखें अगर हकदार है, मुस्तहिक है, तो एक ऐसे जरिए से उन तक पैसा पहुंचाएं कि उनको पता भी न चले। उनको क्या है? पता भी न चले। अगर आप उनको नहीं देना चाहते हैं तो आप मुझ तक पहुंचा दें, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। इंशाअल्लाह आपका पैसा 1 रुपया भी जाया नहीं होगा, उन तक मैं पहुंचाऊंगा मुस्तहिकीन तक। तो जो लोग भी ऐसे हैं, जो लोग जिनके अभी ईद की शॉपिंग नहीं हुई है, जिनके घर के अंदर अभी तक कपड़े वगैरह का इंतजाम नहीं हो पाया है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमसे कहा है कि जुमा में बयान कह देने के लिए, तो आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जो लोग मुस्तहिक हैं, गरीब हैं, और राब्ता करने का आसान तरीका ये कि आप मुझसे अकेले में मिलें। अगर नहीं मिल सकते हैं तो किसी के जरिए से कहलवा भी दें, वो भी ना हो तो कागज में लिख के आप मेरे कमरे के अंदर लाके पहुंचा दें, अपना नाम वगैरह लिख दें। तो इंशाअल्लाह जिस तरह आप चुपके से मेरे तक पहुंचाए हैं, उसी तरह आप तक भी जो सामान पहुंचेगा तो चुपके से ही पहुंचेगा। मोहल्ले के किसी भी लोगों को मालूम नहीं होगा सिवाय अल्लाह, है कि नहीं? तो हम लोग एक एहसान जतलाए नहीं। अल्लाह ताला को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। 3 लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अपनी नजर उठाकर नहीं देखेंगे उनकी तरफ। उनमें से एक शख्स वो भी है जो एहसान जतला था। अरे मैंने तुमको फला तारीख में इतना पैसा दिया था, भूल गए मेरे एहसान को, भूल गए, आप तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। तो ये एहसान जतलाना इंसान को बहुत तकलीफ देता है। अरे आपने मदद की, ठीक है, आपने अल्लाह के लिए मदद की है, लेकिन लोगों के सामने बयान करने की क्या जरूरत है? लोगों के सामने कहने की क्या जरूरत है? इसको हमने बचपन से पाला है, आज 20 साल का हो गया तो हमसे बदतमीजी कर। अरे वो अगर बदतमीजी कर रहा है तो उसका गुनाह उसको मिलेगा, है कि नहीं? जैसे कि अगर किसी से मुझसे कोई बदतमीजी कर रहा है तो क्या मुझे गुनाह मिलेगा? उसको मिलेगा, उसको मिलेगा ना। उसको समझना चाहिए कि ये इमाम है, आलिमुद्दीन है, नहीं क्यों बदतमीजी करना। इनका एहसान है हमारे ऊपर कि हमारे बस्ती में रह रहे हैं और हमारे आखिरत को बना रहे हैं, है कि नहीं? और ये हमेशा मैं कहता हूं कि दुनिया के अंदर इसकी याद रखिएगा कि नमाज सिर्फ अपने वक्त यानी 10 मिनट लगते हैं नमाज अदा करने में। रोजा जो सिर्फ महीने में, साल में 1 मरतबा आता है। ज़कात हम साल में 1 मरतबा अदा करते हैं। हज उन लोगों पर फर्ज है जो लोग मालदार हैं, वो लोग हज करते हैं। लेकिन ये अखलाक जो है ये 24 घंटे हमारे ऊपर क्या है? फर्ज है। और अच्छे अखलाक का मतलब ये हुआ कि हम अपने से ज्यादा उम्र के लोगों से अच्छे अंदाज में बात करें। आजकल के बच्चों का जवाब सुनिएगा तो बहुत हैरत हो जाती है। जैसे कि अगर मैंने किसी से कहा तुम ये काम ऐसा क्यों किया, तो 10 गो बात हमको बोलेगा, यानी बोलते रहे कि वो पता ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। अरे आपका ये तरीका गलत है, बल्कि होना ये चाहिए था कि आप खामोश हो जाते कि इमाम साहब गलती हो गई और खत्म। 1 घंटे का झगड़ा एक अल्फाज में खत्म हुआ कि नहीं कि गलती हो गई। लेकिन नहीं, क्यों आपने कहा, अरे ऐसे हमने किया, ऐसे किया, वैसे किया। तो जितनी आप जुबान को बढ़ावा देंगे उतनी ही आप फंसेंगे। वो कहते हैं कि जितना लंबा धागा होगा उतना ही वो लपटता है कि नहीं? जितनी लंबी जुबान होगी उतना आप फंसेंगे। इसलिए मुख्तसर बात करें, मुख्तसर जवाब दें और मुस्कुरा करके वहां से क्या है? निकल जाए। क्या है? मुस्कुरा करके वहां से क्या है? निकल जाए। दुनिया वाले बहुत कुछ कहते हैं, दुनिया वालों ने तो नबी को नहीं छोड़ा, दुनिया वालों ने पैगंबरों को नहीं छोड़ा, दुनिया वालों ने पैगंबरों को गाली दिया। तो हम और आप कौन से खेत के मूल में? हमारी और आपकी क्या औकात? तो लोग कहते हैं एक कान से सुना, दूसरे कान से क्या है? निकाल। वैसा नहीं कि कुरान और हदीस की बात एक कान से सुना, दूसरे कान से वो बात नहीं हो रही। बात उनकी हो रही जो आपके खिलाफ हो रही है। क्या है? बात उस चीज की हो रही जो आपके खिलाफ हो रही है। जैसे कि अगर आपके अंदर वो बीमारी नहीं है, जैसे किसी ने कहा कि तुम बेवकूफ हो, आप पर अच्छा तुम मुझे बेवकूफ कहते हो, अच्छा इसका मतलब कि आप बेवकूफ हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है
इस बात का अलामत है कि आप बेवकूफ हैं, एक नंबर के बेवकूफ हैं। अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा है तो आप बेवकूफ नहीं हैं। जैसे किसी ने कहा गुस्से में आज तुम एक नंबर के चोर हो, अच्छा तो मुझे चोर कर, इसका मतलब कि आप चोर है। आपको गुस्सा क्यों आया? आपको गुस्सा क्यों आया? इस बात की अलामत है कि आप क्या हैं? चोर हैं। अगर गुस्सा नहीं आ रहा है तो इस बात की अलामत है कि आप चोर नहीं। मेरे अल्फाज को समझ रहे हैं आप लोग? समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। हाँ, इसको बहुत याद रखिएगा, जिंदगी में काम आएगा इंशाअल्लाह। क्या है? बहुत काम आएगा, याद कीजिएगा आप लोग। इसलिए आज की जुमा का बयान का खुलासा यही है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर क्या है, रोजा, नमाज, ये सब अपनी जगह अलग है, ये सब चीजें क्या है, फर्ज है। लेकिन कोशिश ये करें कि हमारी रात से किसी को तकलीफ क्या है, ना पहुंचे। वो कहते हैं कि कल पवित्र किताब का मुताला कर रहे थे कि किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि लोग दुनिया के अंदर एक दूसरे को तकलीफ देते हैं। क्या है? लोग जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं उनको जो है बुरा वाला कहते हैं, और माफी किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से मांग रहे हैं। ये कौन सी बात होगा? जिसको आपने तकलीफ पहुंचाया है पहले आप उससे माफी मांगा है, बाद में अल्लाह है। क्यों? इसलिए कि ये हुकूकुल इबाद है, बंदों का हक है। पहले बंदे से माफी मांगी जाएगी, फिर बाद में अल्लाह से माफी मांगी जाएगी। तो इसलिए हम जिसको तकलीफ पहुंचाए हैं उनसे माफी मांग लें। रमजान का महीना है, मग़फ़िरत का दरवाजा खुला हुआ है, रहमत का दरवाजा क्या है, खुला हुआ है। मांग लीजिए, जितना मांगना है मांग लीजिए, इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा। लेकिन शर्त ये कि मांगना भी तो आना चाहिए ना। लेकिन हम लोगों को बात करने से फुर्सत नहीं है कि नहीं? बात करने से फुर्सत नहीं है। तो खुलासा कलाम यही है कि दुनिया के अंदर ये रमजान का महीना जो चल रहा है और ये आखिरी अशरा है, इस अशरे के अंदर हर आदमी नियत करे, इरादा करे कि इंशाअल्लाह वक्त निकाल करके इत्तिकाफ में आज से क्या है, बैठेंगे और शब कदर की रात को क्या है, जागेंगे, तलाश करेंगे और उसमें क्या करेंगे, इबादत करेंगे। तलाश करने का मतलब ये नहीं है कि जरा के देखते रहे कहाँ है ताकरा, मतलब ये है कि जागना है, तहज्जुद में उठना है, अल्लाह के सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।